اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن جس رات میں صرف گزر گیا اس رات کو اتنا معطر کر دیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. تو جس رات میں گزرا وہ رات اتنی مہک اٹھی, وہ اتنی معطر ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. تو وہ سینہ کتنا معطر ہوگا جس سینے میں قرآن نے جا کے ٹھکانہ پکڑا ہے. پورا قرآن جا کے جس سینے میں اس نے کیا پکڑا ہے؟ ٹھکانہ پکڑا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ٹھکانہ کہاں پکڑتا ہے؟ یہ کہیں بازار منڈی میں نہیں, اس کے لیے ہی جگہ ہوتی ہیں. مدرسے میں آپ بچے بھیجتے ہیں, چھوٹے معصوم بچے جو ابھی اپنی بولی بھی صحیح طرح نہیں بول سکتے, لیکن یہاں بیٹھتے ہیں. فجر سے پہلے استاد انہیں اٹھا دیتا ہے. وہ معصوم بچے, وہ گناہوں سے دور رہنے والے بچے, جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے یہ معصوم بچے اٹھ کے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. چہکار اٹھتی ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, کتنی عظمتوں کی بات ہے. وہ زبان کتنی معطر ہے. جس زبان پہ رب کا قرآن جاری ہوتا ہے وہ دماغ کتنا معطر ہے جو قرآن کے اندر تدبر کرتا ہے. اور وہ آنکھیں کتنی معطر ہو مطہر ہے جو رب کا قرآن دیکھتی ہیں. میرے دوستو آئیے, یہ عظمتوں والی قرآن, عظمتوں والی کتاب ہے. رات ایک ہے, اس کا نام قدر والی رات رکھ دیا. کیا یاد رکھو گے بیرے والوں؟ قدر کے کتنے معنی بتلا کے جا رہا ہوں؟ 3 معنی. کتنے معنی یاد رکھو؟ قدر کا پہلا معنی تقدیر والی رات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو تقدیر والی رات میں اتارا. آپ ایمان مجمل, ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو آپ اس میں یہ لفظ پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. تو وَالْقَدْرِ, اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ تو قرآن قدر والی رات میں آئے. کیا مطلب؟ اس رات میں جو اٹھتا ہے رب اس کی تقدیریں بدل کے رکھ دیتا ہے. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے تنگی. جیسے آپ کہتے ہیں, قرآن بھی کہتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے جانے لگے تو قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. میرے یونس نے یہ خیال کیا کہ ہم یونس پہ تنگی نہیں کریں گے. قرآن یہ قدر کا دوسرا معنی تنگی والا بھی کرتا ہے. فرمایا اللہ جب اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اللہ اس کی روزی کو کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. تو تنگ کرنے والا معنی ہوگا ہم نے قرآن کو تنگ رات میں اتارا ہے. علامہ شنقیطی معنی کرتے ہیں کہ تنگ رات کیوں ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس رات کو تنگی والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ رب کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تیسرا معنی قدر کا کرنے لگا ہوں اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو عزت احترام والی رات میں اتارا. لوگ آج بھی کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا, فلاں نے میری بڑی قدر کی. کہتے ہیں کہ فلاں بڑی قدر کرتا ہے. تو اب مانا کہ اللہ کے ہاں یہ رات قدر والی ہے, احترام اور تعظیم والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں
قرآن اترا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن نے رات کو معطر و مطہر و معلی و مجلی و مزکہ و مصفہ کر دیا۔ قرآن جس بستی میں آیا وہ بستی ام القریٰ بن گئی، مدینہ منورہ بن گیا۔ قرآن جس پیغمبر پہ آیا وہ رحمت للعالمین سید الانبیاء خاتم المرسلین بن گئے۔ اور جس امت کو قرآن ملا وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس بن گئی ہے، ساری امتوں میں سے افضل ترین امت، بہترین امت بن گئی ہے۔ یہ قرآن کے کمالات ہیں، یہ قرآن کے اعزاز ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں فرشتے تو رب کی معصوم مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو قرآن دے کے فرشتوں سے بھی بالا کر دیا ہے۔ آپ پڑھتے ہوں گے احادیث میں، آپ پڑھتے ہوں گے فقہ کی کتابوں میں، فلاں قرآن پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے، عالم پڑھتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فرشتے بیٹھ کے تلاوتیں کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوتیں کرنا سوائے جبریل کی باقی فرشتوں کو نہیں حاصل ہے۔ اٹھائیے مجموعۃ الفتاوی، صرف جبریل کہ وہی لاتا تھا، تلاوت کرتا تھا، باقی فرشتے تلاوتیں۔ اب جب یہ اعزاز اللہ نے انسان کو دیا، جب انسان پڑھتا ہے قرآن تو فرشتے جب اوپر سے دیکھتے ہیں کہ محفل قرآن کی ہے وہ بلندیاں چھوڑ کے نیچے آنا شروع ہو، اور ایسے اترتے ہیں۔ فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن کا درس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سیکھنا سکھانا کرتے ہیں، تو حفتهم الملائکۃ، پہلا انعام میرے والو، حفتهم الملائکۃ، فرشتے ان کی محفل کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمت، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینۃ، اللہ کی طرف سے خصوصی سکینہ اور اطمینان ان پہ اترتا ہے، ان کے قلوب و اذہان مطمئن ہوتے جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ تو فرش پہ بیٹھ کے قرآن کے روح سے اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور پانچواں انعام بھیرے والو، جب قرآن کی یہ محفل برخاست ہوتی ہے اللہ اعلان کرتے ہیں یا ملائکۃ اشہدوا، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ نے سب کو بخش دیا، سارے تو قرآن سننے تھوڑے ہی آئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ مجبوری آیا تھا، کسی سے ملنا تھا، کوئی ڈیوٹی تھی، اس کا اپنا کوئی کام تھا، تو سب کو بخش دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، دلوں اور سینوں کے راز جانتا ہوں، لیکن یاد رکھ لو فرشتوں، ہم القوم لا یشقى جلیسہم، قرآن پڑھنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتا، ویسے بھی آ کے بیٹھ گئے وہ بھی رنگا گیا۔ تو جس کے شب و روز ہی قرآن کے سامنے ہوتے ہیں، تو بات کر رہا تھا دن کو قرآن پڑھا جائے، محفل لگی ہو، ایسے بیان کیا جائے تو فرشتے ارد گرد سے گھیر لیتے ہیں، لیکن آج ایک نئی حدیث سنانے لگا ہوں، بہت کم لوگوں نے سنی، یا تو جو لوگ آپ میں سے ریگولر مجھے سنتے ہیں میڈیا پر، تو ان کو اکثر وہ مجھے جانتے ہیں اور میری اکثر باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث آپ ذرا صحیح سن لیجیے، عام محفلوں میں جب قرآن پڑھا جائے
تو فرشتے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن بہقی کی صحیح حدیث ہے جب تہجد کے لیے تم اٹھو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے تہجد کے لیے اٹھو تو خوب مسواک کر لیا کرو۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں حکمت، فرمایا زیادہ مسواک اس لیے کیا کرو کہ جب تہجد میں اٹھنے والا تہجد میں قرآن پڑھتا ہے تو دن میں تو فرشتے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت فرشتہ ان الملک یضع فاہ علی فیہ، فرشتہ اپنا منہ اس قرآن تہجد میں قرآن پڑھنے والے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ ما یخرج من فیہ الا وقع فی فی الملک، اس کے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں پڑتا جاتا ہے۔ یہ منہ اتنا مہک والا ہے کہ اس کے منہ سے قرآن نکلتا ہے، فرشتہ حد درجہ قربت اختیار کر کے وہ نورانی اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ لیتا ہے۔ قرآن والو، قرآن سے محبت کرنے والوں، شکر کرو اللہ نے اس کتاب کے ساتھ تمہاری نسبتیں جوڑ دی ہیں، اور اسی کے لیے کوئی یہاں منڈی باؤدین سے بہت سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کھیوڑا سے آئے ہیں، پنڈ دادن خان سے آئے، مجھے بہت سارے دوست احباب ملے دور دور دراز سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں کیا تقسیم ہو رہی ہے؟ کوئی پیسے تقسیم ہوتے ہیں؟ یہاں رب کے قرآن کی خوشبو اور مہک اٹھتی ہے، اور یہ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ رب بہت غیرتی ذات ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو رب نوازش کر دیتا ہے، اور اللہ نے جب قرآن میرے پاک پیغمبر کو عطا کیا تو چند اوامر دیے ہیں۔ بس میں زیادہ تقریر نہیں کر سکتا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ آپ کا بھی احساس کرتا ہوں۔ فرمایا جب اتار دیا تو ایک انداز شروع میں یہ اپنایا، فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ ذرا معنی پہ تو غور کرو، صرف میں آیتیں نہیں پڑھتا، میں معنی بھی کیے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، او چادر لپٹنے والے، چادر اور کمبل اور لنگی اوڑھنے والے میرا پاک پیغمبر، قم اللیل، قرآن آ گیا، دن تو رہا دن، اب راتوں کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ قم اللیل، اٹھ رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اب کتنا اٹھوں رات کو؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات اٹھ۔ کتنی رات؟ اللہ اکبر، آدھی رات میرا پاک پیغمبر اٹھ۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے میرا پیغمبر، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجئے۔ بہت ساری توجیحات ہیں اس آیت کے حل کرنے کے لیے، میں ساری توجیحات نہیں، صرف سرسری بات کرتا ہوں آپ کے ذہن کے مطابق، وہ ہم دور تفسیر میں پڑھاتے ہیں۔ فرمایا آدھی رات یا اسے کم کر لیجئے، یا آدھی رات سے بھی زیادہ کر لیجئے۔ یا اللہ، یہ آدھی رات، آدھی سے زیادہ یا آدھی سے کچھ کم اٹھوں، اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا، میرا پاک پیغمبر ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا۔ رتل القرآن ترتیلا، میرے رمضانی قاری ایسا نہیں کہ 120 کی سپیڈ سے، اور ہم
اسی قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تراویح میں جس کی زبان تالو سے نہ ٹکراتی شونکار. فرمایا نہیں، رتل القرآن ترتیلا، اس کے معانی میں، مطالب میں، مفہوم میں، رازوں میں، حکمتوں میں، گہرائیوں میں غوطے لگاتے ہوئے سمجھ سمجھ کے پڑھتا جا. یا اللہ تو یہ تو دن کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ آدھی آدھی رات کو اٹھا کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ساڑھے پیسے نہیں لگ دے کیا ہو دے سبحان اللہ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اللہ راز بھی بتلاتا ہے راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے کا. فرمایا رات کو اٹھنا میرا پاک پیغمبر اس کا پہلا کمال یہ ہے، یا اشد وطئا، یہ زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے کے اعتبار سے. اگر تم نے نفس کو روندنا ہے تو راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے. کیا آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں انسان کے اوپر سب سے زیادہ زور آور چیز نیند ہے. جب آتی ہے تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے. ایسا ہی میرا چھوٹا بھائی ہے، ساتھ ہوتا ہے، ڈرائیو گاڑی چلاتا ہے تو کبھی کبھی چلاتے ہوئے سو جاتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں بھائی اٹھو چلاتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمیں رات کو دیر سے جانا پڑتا ہے، سفر ہی سفر ہوتا ہے تو نیند آتی ہے تو ادھر بھی آ جاتی ہے. اب یہ اتنی غالب چیز ہے تو جو شخص اتنی غالب چیز کو روند کے اٹھ کے رب کا قرآن پڑھتا ہے اسے نفس کا روندنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور پھر قرآن جو راتوں کو اٹھتے ہیں بستر چھوڑتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی تعریف میں کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع. حافظ احمد صاحب، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ اس پہ غور کیا ہے. تتجافا جنوبہم، دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں، ان کے پہلو دور رہتے ہیں، عن المضاجع، اپنی خوابگاہوں سے، بستروں سے، آرام گاہوں سے، اپنے بیڈ سے، گدے سے، اپنی چارپائی سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں. اور دور کے لیے لفظ تو عربی میں بہت سارے تھے لیکن وہ لفظ نہیں استعمال کیا. لفظ کون سا؟ تتجافا لفظ استعمال کیا. تو احمد جمشید خان ایک نکتہ دینے لگا. تتجافا، ایک وفا ہوتی ہے، ایک جفا ہوتی ہے. وفا کے مقابل ضد کیا چیز ہے؟ جفا. وفا ساتھ نبھانے کو وفا کہتے ہیں، توڑ نبھانے کو وفا کہتے ہیں، اور آدھے راستے میں چھوڑ دینے کو جفا کہتے ہیں. تو رب نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے یہ بندے انہوں نے بستروں سے جفا کر لی، اپنے رب سے وفا کر لی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو میں
بات کر رہا تھا کبھی اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھ. اچھا یا اللہ رات کو قرآن پڑھنے میں ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے سورت بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. میرا پاک پیغمبر نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک. تو سورج ڈلتا ہے 12:30 کے بعد، تو 12:30 سے لے کر رات چھا جانے تک کتنی نمازیں؟ ظہر عصر مغرب اور 4 نمازیں اس ایک لفظ میں. فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. 4 نمازوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا 5ویں نماز وقرآن الفجر. تو 4 نمازوں کو صلاۃ کہا اور فجر کی نماز کو صلاۃ نہیں قرآن کہا. اب آپ کہیں گے فجر کی نماز کو قرآن کیوں کہا؟ اس لیے کہ اتنا قرآن 4 نمازوں میں نہیں پڑھا جاتا جتنا فجر میں پڑھا جاتا ہے. فجر میں قاری لمبی قرآت کرتا ہے اور حکم بھی یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وقرآن الفجر، یا اللہ دن میں اور فجر میں قرآن پڑھوں کیا بس؟ فرمایا نہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. میرا پاک پیغمبر رات کو تہجد میں قرآن پڑھ. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں فَتَحَجَّدْ بِهِ، اس کے ذریعے تہجد پڑھنا نافلۃ لک، یہ تیرے لیے نفل ہو جائے گی. یا اللہ نفل میں رات کو تہجد میں آدھی رات قرآن پڑھوں گا ملے گا کیا؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قرآن پڑھنا میرا سونا تیرا کام ہے، مقام محمود کا دھولا بنا دینا میرا کام ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو پھیرا والا میرا کوئی دوست پوچھ سکتا ہے کہ قرآن سے پیغمبر تو مقام محمود تک پہنچ گئے، اب مقام محمود تو ایک ہی شخصیت کو ملے گا اور وہ ساری مخلوق میں صرف میرا پاک پیغمبر ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو میں بتلانے لگا ہوں قرآن کے روح سے، حدیث کے روح سے، کہ تم مقام محمود تو نہیں پا سکتے، وہ اللہ کے محبوب کو مل گیا قرآن سے، لیکن تم قرآن پڑھو گے تو مقام محمود والے پیغمبر کی شفاعت پالو گے. میرے دوستو آؤ لگا لو اس کتاب سے، اللہ کی قسم لذتیں دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دکھ لگتا ہے، ہر آدمی کو لگتا ہے. جتنا دکھ اور درد تکلیف میرے پاک پیغمبر کو دیا گیا ہے کسی کو نہیں دیا گیا. لیکن آپ کیا کہا کرتے تھے ذرا یہ بھی سن لیجئے نا. سارا دن قرآن بیان بھی کرتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد کہتے کیا ہیں وہ سنا دوں؟ آپ بھی کہہ دینا، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اللہ ساری دنیا مخالفت پہ اتر آئی ہے، اللہ قریشی کیا ہاشمی کیا بنو ہر قبیلہ خاندان مجھے پتھروں سے لہو لہان کر دیا. اللہ باہر کی دنیا کو تو میرے لیے انہوں نے خزان بنا دیا، لیکن مجھے اس سے کیا؟ میری التجا ہے اللہم اجعل القرآن
ربیع قلوبنا، اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو معلوم ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن کی وجہ سے بہار آ جائے تو سیانے ٹھیک کہتے ہیں نا، دل دا موسم اچھا ہوئے تو باہر دا ہر موسم چنگا لگدا ہے۔ ٹھیک ہے گل، اور دل کا موسم خراب بھی ہونا چاہے باہر بہار میں بھی بیٹھا تو کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ جب آپ کو لوگ تنگ کر دیتے ہیں تو اللہ تسلیوں پہ اتر آتا ہے اور اللہ اپنے پاک پیغمبر کو یوں تسلی دیتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالضُّحَىٰ۔ ویسے بھی موڈ تھا، دل کرتا ہے کہ آج سحری تک آپ کو لے جاؤں، اور میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سارا دن مکے کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اللہ تسلی کا انداز نرالا اپناتے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ، قسم چاشت کے ٹائم کی ایک معنی، وَالضُّحَىٰ قسم چڑھتے سورج کی، وَالضُّحَىٰ قسم سورج کی کرنوں کی، شعاؤں کی، وَالضُّحَىٰ قسم دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور قسم رات اندھیری کی جب وہ چھا جائے۔ یا اللہ سورج کی قسم، اجالے کی قسم، دن کی قسم، رات کی سیاہی کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اتنی بڑی تسلی، لوگ کہتے ہیں رب نے چھوڑ دیا آپ کو، نہیں، نہ آپ کو رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اس بات کے ساتھ سورج کے اجالے کی اور رات کے اندھیرے کا کوئی جوڑ ہے؟ بظاہر تو کوئی جوڑ نہیں نظر آتا۔ بات صرف اتنی کرنی ہے آپ کو رب نے چھوڑا، ناراض نہیں ہوا۔ تو قسم دن کی، سورج کی، رات کے اندھیرے کی، اگر یہ ربط میں بیان کر دوں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، یہ جو مشرک سارا دن لگے رہتے ہیں، ان کے یہ پروپیگنڈے، یہ سازشیں، یہ بہتانات، یہ سارا کچھ رات ہے اندھیری۔ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیری رات ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے چھوڑا نہیں، ناراض نہیں ہوا، یہ دن کا اجالا ہے۔ اور جب دن آتا ہے تو رات ٹھہر سکتی۔ یا ایک اور رب سن لیجئے، ایک اور ہی مزہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سورج سے اس کی روشنی جدا نہیں ہو سکتی اور رات سے اندھیرا جدا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح سورج سے اجالا جدا نہیں ہو سکتا، رات سے اندھیرا جدا نہیں ہو سکتا، اس طرح محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ ناراض ہونا تو درکنار ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس نے تو آپ کو اور بھی راضی بنانے کا پروگرام رکھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور تسلی کا انداز، علم یجدک یتیما فآوا، میرا پاک پیغمبر جب تجھے باپ چھوڑ کے تیری ولادت سے پہلے چھوڑ کے چلا گیا، ماں 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی، دادا 8 سال کی عمر میں چلا گیا، علم یجدک یتیما، جب تو یتیم تھا میں نے تجھے اس وقت نہیں چھوڑا تھا، اب تو میں نے قرآن سے نواز دیا، اب کیسے چھوڑوں گا؟ علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اس جملے کا معنی سنو تو اور ہی لطف آ جائے گا۔ میں 13 معنی علامہ امام ابن خالوین نے نقل کیے ہیں اور امام قرطبی نے نقل کیے ہیں، ایک معنی کروں گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اگر آپ کی توجہ ہوئی اور میری تقریر ختم ہونے والی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، امام ابن خالوہ معنی کرتے ہیں اے وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضُلَّالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا کہ پوری قوم دائیں بائیں ساری گمراہ تھی، فہدا، تو آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ آپ کو گمراہ قوم کے بیچ پایا تو آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی۔ اب لوگوں کی پرواہ نہ کر میرا پیغمبر، اما بنعمت ربک فحدث، میں نے اس نعمت سے نوازا ہے، فحدث سے کیا کر؟ بیان کرتا جا۔ اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ 2 باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ 2 باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔